زبان کر لیا آپ سے، آپ بے فکر رہیں، اور جب آپ کو کنفرم ہے کہ کوئی آسرا ہی نہیں ہے تو پھر آپ زبان کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ 100% جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو سننے والا نہیں ہے، صحیح تو یہ غلط فہمی ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، صحیح کیا نہیں دیکھتا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ صحیح صحیح بات ہے، بالکل جناب۔ اب چلیں گے اپنے دوسرے مہمان کی جانب، نجم خان۔ نجم، یہ بتائیے گا کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ فی زمانہ تو یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ بات کی جائے اور اس پہ پورا اترا جائے، آپ کیا کہیں گے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، جو سب سے پہلی بات وہ یہ کہ وعدہ وفا کرنا، سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہ خاص طریقہ رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی بھی سنت ایمن ہے وعدے کو پورا کرنا، کیونکہ قرآن میں جگہ بہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، بے شک اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ اللہ رب العزت جو فرماتا ہے وہ یقینی طور پر ہو کے رہے گا۔ اب وہ خواہ اچھی بات ہو، جیسے جنت میں اللہ رب العزت نے بھیجنے کا انعام کے طور پر انسانوں سے، مسلمانوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ اچھے اعمال کرو گے تو جنت میں بھیجوں گا، اور برے اعمال کرو گے تو پھر جہنم رسید کروں گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ پاک جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ رب العزت کے جو خلاف چلتا ہے وہ ہے شیطان، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت یعنی رحمان کا طریقہ ہے، اور جو انسان جو کرتا نہیں ہے وہ کہتا ہے، اور جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، تو وہ پھر شیطان کے طریقے پر ہے، اس کا اپوزٹ ہے۔ تو جو کہنے والے ہیں اور جو عمل کرنے والے ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم اب کس کے طریقے پر چل رہے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت مبارکہ ہے کہ آپ جو بھی وعدہ فرماتے تھے اسے یقینی طور پر پورا کرتے تھے۔ جیسے گزشتہ جو گفتگو ہوئی ہے اس میں آپ نے اور صدیق صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے گفتگو فرمائی ہے، تو اس میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ زندگی اٹھا لیں اور حضور غوث پاک کے حوالے سے جو واقعہ پیش کیا گیا وہ آپ اٹھا لیں، تو یہ یقینی طور پر وعدے کا پاس رکھنا، یعنی اپنی زبان کا پاس رکھنا، اپنی زبان کا ایک معیار برقرار رکھنا۔ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑی عام سی مثال ہے کہ مرد کی زبان ہی ہوتی ہے، یہ کاروبار کے اندر بھی بڑی مشہور بات ہے، اور جاب کے حوالے سے بھی زمانے میں مشہور ہے کہ بھئی دیکھو وہ مرد ہی کیا جس کی زبان نہ ہو، جو اپنی زبان پوری نہ کرے، وہ مرد ہی کیا۔ تو وہ مرد کی زبان ہوتی ہے، یہ حقیقی بات ہے کہ وہ زبان سے مراد یہی ہے کہ جو مرد کہہ رہا ہے وہ اسے پورا کرنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹالنے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے بول دیا، اس کے بعد کیا نام ہے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ وہ بالکل حقیقت بات یہی کہ ہاں اگرچہ نیت دیکھیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے۔ اب نیت اگر اس وقت ہے پورا کرنے کی جس وقت آپ زبان دے رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں، اس وقت اگر نیت ہے اور وہی حادثے کے طور پر یا مجبوری کے طور پر، یا جیسے پیمنٹ آنی تھی، مثال کے طور پر کسی کے پاس پیمنٹ آنی تھی، اس نے آگے زبان دے دی، ٹھیک ہے، یقینی طور پر کہ ہاں بھائی پیمنٹ آ جائے گی۔ اگلے دن جہاں سے پیمنٹ آنی تھی اس سے رابطہ کیا، اب وہاں سے پیمنٹ لیٹ ہو گئی، تو ایسی صورت میں اب جس نے وعدہ کیا ہے آگے، تو پھر کیونکہ جب نیت کی تھی نا اس نے دینے کی، اس وقت اس کی دینے کا ارادہ تھا، تو ایسی صورت میں اب اس کی پیمنٹ آگے سے لیٹ ہو گئی ہے، اس کی بنا پر اگر نہیں دے پا رہا، مجبوری کی بنا پر، تو پھر وہ وعدہ خلافی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا ارادہ تھا، کبھی ارادہ تھا، دینے کا بھی نیت تھی۔ اب وہ خود مجبور ہے کہ آگے سے اس کو پیمنٹ لگتی، تو پھر وہ آگے پیمنٹ کرتا۔ تو ایسی صورت میں یا کسی حادثے کی صورت میں یا کسی مجبوری کی صورت میں، جیسے خدا نخواستہ پیسے آنے تھے، آگے زبان دے دی، پیسے تو آ گئے لیکن کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا
اس میں لازمی پیسے اٹھانا پڑیں گے اور خرچہ ہوگا، اب اس وجہ سے آگے نہیں دے پا رہا ہے، تو پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ ایسی صورت میں بھی جس پارٹی سے زبان کی ہے اس کو یقین دہانی کروائے، اس سے خود رابطہ کرے فون پر یا مل کر، اور اس کو وجہ بتائے کہ ایسے ایسے معاملات ہیں، تو میں انشاءاللہ کچھ ٹائم بعد آپ کو دے دوں گا، یعنی مطمئن اس کو کرے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں نا، دیکھیں آصف بھائی، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بڑی اہم اور اول ترین چیز ہے۔ کیسے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ مکے میں رہے، تو آپ نے ایک عرصہ مکے میں گزارا، تو لوگوں میں آپ صادق اور امین کے نام سے مشہور ہوئے، ٹھیک ہے؟ صادق کون ہوتا ہے؟ سچا۔ امین امانت دار جو ایماندار ہوتا ہے، اور سچا اور ایماندار وہی ہوتا ہے جو کہے اور اس کو پورا کرے، اور جو غلط بیانی نہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے۔ آپ کے پاس کئی اس ٹائم پر جو یہود تھے، وہ آپ کے پاس جو ہے وہ اپنا مال رکھواتے تھے امانت کے طور پر، تو آپ صادق اور امین کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو یہ زبان کی پاس ہی تھا، زبان کی پاسداری ہی تھی، کہ جس کی بنا پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے کے اندر صادق اور امین کے لقب سے، القبہ سے پہچانا گیا، اور آپ نے بعد میں بھی تعلیم و تربیت اور تلقین یہی فرمائی صحابہ اکرام کو کہ ہمیشہ سچ بولا کریں، ایمانداری سے کام کیا کریں، اور ایک حدیث مبارکہ میں نے الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ صدق جو ہے نجات دیتا ہے، کذب جو ہے ہلاک کرتا ہے۔ تو یہ حقیقی بات ہے۔ سچ جو ہے وہ اس وقت تو ڈر لگے گا جب آپ سچ بول رہے ہوں گے کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ کہ آپ کو سکون ملے گا، قلبی ذہنی سکون ملے گا۔ جھوٹ بول کر اس ٹائم تو آپ نکل جائیں گے، لیکن بعد میں آپ پھنس جائیں گے، اور کب تک اور کتنے جھوٹ بولیں گے آپ؟ اچھا، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ زبان دیتے ہیں نا، یار بے فکر ہو جاؤ، کل کر لیں گے انشاءاللہ، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ انشاءاللہ بھی بول دیتے ہیں، معاذ اللہ ہیں۔ ایک تو جھوٹ بولنے پتہ ہے کہ نہیں دے پائیں گے، جھوٹ بولنے اور پھر کہتے ہیں یار انشاءاللہ۔ ہاں، اگر سچی نیت ہو دینے کی اور امید بھی ہے آگے سے پیمنٹ آنے کی اور ارادہ بھی ہے قوی، تو پھر آپ اگر انشاءاللہ بول لیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر پہلے سے ارادہ ہے کہ یار بس ٹالنے والی بات ہے، جان چھوٹے آج کا دن سکون سے نہیں لے، کل دیکھی جائے گی، اس نیت سے، اس ارادے سے اگر بول رہے ہیں اور ساتھ میں انشاءاللہ بھی لگا رہے ہیں، تو یہ تو پھر غلط، بہت زیادہ کیا نام ہے، ایک برا عمل ہو جائے گا۔ تو اب اچھا، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے صدیق صاحب نے بھی فرمایا، بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹالنے کے لیے بولتے تھے یار چلو بے فکر ہو جاؤ، کل کر دوں گا، صحیح ہے۔ اب ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بھی خیال ہوتا ہے یار پریشان ہو رہے ہیں، یہ بھی ظاہر پریشان کر رہے ہیں، تنگ آ رہا ہوتا ہے انسان، تو بولتا ہے بولنے میں کہ جا رہا بول دو، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، کچھ لوگ شرمندگی کی وجہ سے ٹالنے کے لیے بول دیتے ہیں، دل میں نیت بھی ہوتی ہے دینے کی، لیکن ظاہر ہے پیمنٹ، آج کل تو کاروباری حالات بھی بڑے نازک چل رہے ہیں ملک کے حالات کی وجہ سے اپنے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیمنٹ آنی ہوتی ہے اور دینے کا ارادہ بھی ہوتا ہے، لیکن شرمندگی کی وجہ سے وہ سامنا نہیں کر پاتے اور سچ بول نہیں پاتے کہ یار ابھی منع کروں گا تو ان کو اچھا نہیں لگے گا، تو وہ پھر آگے کا ٹائم دے دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بھی کوشش یہ کرنا چاہیے کہ سچ ہی بولیں، جب آنی ہو پیمنٹ تبھی کا بولیں، جب کام کرنا ہو تبھی کا بولیں۔ اس شرمندگی سے بہتر ہے جو بعد میں ہوگی نا، کہ ابھی آپ شرمندہ ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ نے شرمندگی کی وجہ سے ٹائم دے بھی دیا اور اس ٹائم پر نہیں ہوں گے، پھر کیا کریں گے؟ تب بھی تو شرمندگی ہوگی نا، پھنسیں گے آپ۔ پہلے جھوٹ بولنے کا بھی گناہ مل جائے گا، بعد میں شرمندگی وہی ہونی ہے، تو بہتر ہے کہ جھوٹ بولنے کے گناہ سے بچ جائیں، اور اس وقت آپ تھوڑا بہت شرمندہ ہو لیں، کم سے کم سچ تو آپ کی زبان سے نکلے گا، اور جب سچ زبان سے نکلے گا تو سامنے والا ایک بات لازمی کہے گا کہ یار ٹھیک ہے پیمنٹ دیر ہو گئی، یا کوئی بھی کام ہے XYZ پیمنٹ کے علاوہ دیر ہو گیا، لیکن اس نے مجھے جھوٹا نہیں ہے، یہ اس نے آسرا نہیں دیا، جھوٹا آسرا نہیں دیا۔ ہوتے ہیں تو بولتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہوتے ہیں تو یہ صاف منع کر دیتا ہے کہ بھائی ابھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کلیئر بات جو ہوتی ہے نا، کہتے ہیں نا اسٹریٹ فارورڈ بات کرنا، تو یہ بھی ایک بڑے کام کی چیز ہے۔ اسٹریٹ فارورڈ بات دیکھیں آصف بھائی، وہی بندہ کرے گا، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، تو سچا ہوگا، تو سچا ہوگا نا، جھوٹا نہیں ہوگا، دھوکے باز نہیں ہوگا، وہی اسٹریٹ فارورڈ بات کرے گا، کلیئر بات کرے گا، اور جو ہے وہ اپنے قول کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ بالکل جناب، اور یقینی طور پر یہ جو آج کا ٹاپک ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ کیونکہ ہم
فی زمانہ دیکھا جائے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح کی صورتحال. اچھا صدیق بھائی یہ بتائیے